إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन जुमा बुज़ुर्गों नौजवान साथियों पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक से एक अज़ीम सूरा जो बड़ी मशहूर सूरा है और जो हर मुसलमान के बच्चे को भी ये सूरा याद है आपके सामने पढ़ी गई है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस दुनिया में कामयाब कौन है? हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी उसे कामयाबी मिले। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया में और आखिरत में कामयाब कौन है? कामयाबी और नाकामी का हकीकी मयार क्या है? इस सूरे में, सूरतुल अस्र में अल्लाह ताला ने हकीकी कामयाबी की 4 सिफा जिक्र फरमाए हैं। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इस कायनात का हर इंसान घाटे में है, नुकसान में है, नाकाम है, नामुराद हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लेके आए
اور اعمال صالحہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس آیت میں جو تیسری صفت ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تعلیم دینا، یہ کامیابی کی صفت میں سے ایک اہم صفت ہے۔ یہ جو حق کی وصیت ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دینا۔ حق کی وصیت سے مطلب بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن اور سنت میں مجھے اور آپ کو جو سب سے اولین تعلیم اور قرآن حدیث کا مجھ سے اور آپ سے جو پہلا اور اولین مطالبہ ہے، وہ کیا ہے کہ میں خود نیککار بنوں۔ ہم میں سے ہر ایک نیککار بنے، صالح بنے، نمازی بنے، دیندار بنے۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے ہم نیککار بن جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، تو اب ہم میں سے جو نیککار بن چکے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اب دوسرے کو نیک بنانے کی فکر کرنا۔ صرف یہ کافی نہیں کہ خود نیککار بن جاؤ، خود نمازی بن جاؤ، یہ کافی نہیں ہے شریعت میں۔ جب میں نیککار بن جاؤں، آپ نیککار ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، تو ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، فکر کرے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، اور یہی میرا آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ میرے محترم بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہنے والوں نے کہا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اگر کوئی چھٹا رکن ہوتا تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ ہوتا، کیونکہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے اور اتنا اہم یہ فرائض ہیں، اتنی اس کے بارے میں تعلیم اور احادیث آئی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا چھٹا رکن ہوتا تو یہ رکن ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہل ایمان کی جو بنیادی صفات ہے ان میں سے ایک اہم صفت کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 70 پہ 1 ہے۔ اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مومن مرد آپس میں دوست ہیں، مومنہ عورتیں آپس میں دوست ہیں۔ اب ان کی آپسی تعلقات اور دوستی کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جو ان کی آپسی دوستی ہے، ان کی آپسی جو تعلقات ہیں، کس بنا پر؟ کہتے ہیں یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، ایسے لوگوں پر عنقریب اللہ کی رحمت آئے گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ذرا ٹھہر کر غور کریں، فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد آپس میں دوست ہیں، مومنہ عورت آپس میں دوست ہیں، ان کی دوستی کا معیار کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ ہم دوست ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پڑوسی ہیں اس لیے ہم دوست ہیں، ہمارے بزنس پارٹنر ہیں اس لیے ہم دوست ہیں، ہمارے کلاس میٹ ہیں اس لیے ہم دوست ہیں۔ ایسی دوستی کسی کام کی نہیں، ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ میرے دوست ہو، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے اندر میرے اندر آپ کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے تلقین کر رہے ہیں، آپ مجھے اصلاح کر رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی غلطی ہے، آپ کے اندر کوئی منکر کی چیز پائی جا رہی، برائی پائی جا رہی، میں آپ کو اس پر ٹوکتا ہوں۔ یہ جو اصل تعلقات ہے یہ مومن کی پہچان ہے۔
یہ مومن کی دوستی کی اصل پہچان ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی خرابی پائی جاتی ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، فلاں فلاں ہے، تو آپ منہ چڑھا لیتے ہیں، دوست دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. الٹا یہ کہ میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، آپ کو میں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میں خیر خواہ ہوں. لیکن نہیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں آپ کو مجھے نیکی کا حکم دینے والے؟ الٹے دوست دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے فرماتے ہیں، یہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے اور بہترین امت ہے، خیر امت ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ تمام امتوں میں سب سے بیسٹ امت کیوں ہیں؟ یہ تمام امتوں میں سب سے اہم اور خیر امت کیوں ہیں؟ اللہ نے اس کی بنیادی صفت بیان کی. اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی بھلائی کا حکم دینے والی امت ہے، یہی امت محمدیہ ہے. اس امت میں سب سے زیادہ اگر برائی سے روکنے والی کوئی امت ہے تو یہی امت محمدیہ ہے. اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے لوگوں، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ. ذرا سوچو صحیح کون بول رہے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے جی. یہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو مقام دے رہا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری اور فریضہ کیا ہے؟ تم جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. وتؤمنون باللہ، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے الحمدللہ. میرا اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے. اس آیت میں بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس آیت میں اس امت محمدیہ کی جو افضلیت ہے اس کی سبب کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر ہم میں سے کوئی شخص اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں تو امت محمدیہ کا جو ٹائٹل ہے خیر امت ہے، یہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. ہم خیر امت کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے بیان کی ہے اس ذمہ داری میں ہمارا آپ کھڑے ہوتے اتر رہے ہیں. اللہ اکبر. آج کیا بتائیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج ہم میں سے ہر ایک اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی برائی ہو رہی ہے. آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بچے بے نمازی ہیں، بچے غلط کام کر رہے ہیں، ٹی وی میں موبائل میں دیگر چیزیں ہیں کر رہے ہیں. ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن سچ بولنے کی توفیق نہیں، حق بات بولنے کی توفیق نہیں، اسے سمجھانے کی توفیق نہیں. لیکن اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کے اندر امر بالمعروف کی یہ صفت، ان کے اندر یہ جذبہ شوق اس قدر تھا کہ زندگی کے آخری سانس تک اگر سامنے پہلے خود نیککار بنے تھے، جب سامنے کسی کے اندر کوئی نکیر، کوئی برائی دیکھتے فوراً تڑپ جاتے، فوراً اپنے بے قرار ہو جاتے کہ میرے بھائی جہنم جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا. یہ مفاد پرست یہ امت اس لیے مجھے پیدا نہیں کیا گیا، جہاں میں پیدا کیا گیا ہوں میں بھی نیککار بنوں اور دوسروں کو بھی جنت کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دوں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. بڑے توجہ سے اس واقعے کو سنیں. آپ کو اس واقعے میں قدم قدم پر آپ کو عبرت اور نصیحت ملے گی. حضرت عمر بن خطاب یہ کون ہیں؟ دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر بنے ہیں. آخری وقت ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن ابو لولو فیروز المجوسی نے پیٹ میں ایک زہر والا خنجر بھونکا. ایک دھاری دار خنجر پیٹ میں چبھاتے ہیں اور پیٹ کو جو ہے پورا چیر دی جاتا ہے، پیٹ سے خون رس رہا ہے. فجر کی نماز جاری ہے.
جب دیکھتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، نہیں پڑھا پائیں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کسی طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ آپ نماز پڑھاؤ، ہلکی سی نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز۔ یہ جو ابو لولو فیروز جو شخص تھا جس نے آپ کو پیٹ میں جو خنجر چبھایا تھا، اس نے پورے مجمع میں تقریباً 13 صحابہ کرام کو زخم کیا تھا، ان میں سے 7 صحابہ کرام تو شہید ہو گئے تھے۔ پھر نماز ختم ہوئی، جلدی سے ان کو پکڑنے لگے، جب دیکھا کہ آپ پکڑ لے جاؤں گا، اس ابو لولو فیروز نے خود اپنے آپ کو گلا کاٹ لیا اور اپنے آپ ہی کو خودکشی کر لیا۔ نماز ختم ہوئی، فوراً پیارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کے جاتے ہیں۔ پورے مدینے میں معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا آخری وقت ہے۔ پانی پلا رہے ہیں تو پیٹ میں جو زخم تھا پانی نکل جا رہا ہے، دودھ پلائے جا رہے ہیں، دودھ پیتے ہی جو زخم کے جو سوراخ تھا سوراخ سے نکل جا رہا ہے۔ بےقراری ایسی، تڑپ ایسی۔ ایک نوجوان آتے ہیں، سب آتے ہیں ایک طرف سے عیادت کر کے، خوشخبری دے کے جاتے ہیں، عیادت کر کے جا رہے ہیں، مدینے میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، آ کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہو، آپ نے نبی کی صحبت ملی آپ کو، اور آپ پہلے اسلام لائے، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ نے 10 سال تک ایسی حکومت کی، اتنے عدل انصاف کے ساتھ کیا قیامت تک کوئی ایسی حکومت اور اسی طریقے سے عدل انصاف کوئی نہیں کر سکتا رعایا کے ساتھ، آپ کے لیے تو ایسا ایسا مقام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا، میری خواہش ہے کہ میں جو بھی خلافت کی جو ذمہ داری ادا کیا ہوں اس میں نہ مجھے ثواب ملے نہ عذاب ملے، میرے لیے کافی ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اتنے کام کتنے نے کیا ہیں، لیکن کیا کریں، میں نے جو ذمہ داری کا حق و ادا کی اس پر اللہ مجھے عذاب نہ دے ثواب بھی نہ دے تو کوئی فرق نہیں، مجھے اس بات کی خوشی رہے گی۔ اس کے بعد وہ نوجوان جانے لگا، جو اصل بات کہنے جا رہا ہوں، جانے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب تڑپ رہے ہیں، بے قراری کی کیفیت ہے، مرض الموت میں ہیں، سکرات الموت کے عالم میں ہیں۔ وہ نوجوان جانے لگا، دیکھا کہ اس کے جو کپڑے ہیں ٹخنا سے نیچے زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ وہ جو نوجوان آیا تھا اس کے جو ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹک رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب اشارے سے کہا کہ اس کو میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا اس کے وقت سنائے، کہا کہ ارفع ثوبک، اے میرے بھتیجے، اے میرے بچے، اپنے کپڑے کو ہمیشہ کے لیے ٹخنوں سے اوپر رکھو، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك۔ اگر تم ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھو گے تو کیا فائدے؟ پہلا فائدہ ہے کہ تمہارا کپڑا خود لباس پاک رہے گا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ تقوی کی تقاضے بھی پورے ہوں گے، اللہ کے ہاں تمہارا مقام بھی۔ اس واقعے میں ذرا فکر کریں، غور کریں۔ آپ نے دیکھا کہ مرض الموت میں ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میری طرح آپ کی طرح سوچ سکتے تھے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، تم جو کرنا ہے کرو، تم کو نیکی کرنا ہے برائی کرنا کرو، ہم کیوں بولیں گے، ہم کیوں برا بننا۔ آج لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہم کسی کو نماز کے لیے بولے بے نمازی نماز پڑھو برے ہو جائیں گے، گناہ سے بچو برے ہو جائیں گے۔ آپ کو دنیا پڑی ہے کہ آخرت پڑی ہے؟ آپ کو لوگوں کو خوش کرنا کہ اللہ خوش کرنا؟ ہمارے نبی کو بھی نہیں چھوڑے تو آپ کو بھائی کیا ہے؟ آپ اگر نبی والا کام کریں گے تو نبی جیسا آپ کو ساتھ سلوک بھی کیا جائے گا، اور نبی جیسے مقام انشاءاللہ اس کی صفات کریں گے تو وہ مقام ملنے والا ہے۔ لیکن آج دعوتی میدان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس فریضے میں اور آپ زیرو ہیں۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے ہم قیامت کے دن؟ یہاں مرض الموت میں امیر المومنین ہیں، ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹخنا سے نیچے کپڑا ہے، انہیں بلا کے سمجھا رہے ہیں، بیماری ہے، موت کے عالم میں ہیں۔ آپ سوچو اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا آپ کو نصیحت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے اور آپ کو چاہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں ہمہ وقت جب میرے سامنے آپ کے سامنے کوئی برائی ہو فوری طور پر اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر پڑھیں گے تو چاہے وہ حکمراں ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ اپنے وقت کے پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، اگر وہ دیکھتے کہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے سنت کے خلاف کام کیا ہے۔
مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا. اس نے کیا کیا معلوم؟ عید کی نماز سے پہلے اس نے خطبہ دے دیا. مروان بن حکم، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد خطبہ ہے، یہی سنت ہے. اس نے کیا کیا؟ مروان بن حکم نے، جو مدینے کا گورنر تھا اس زمانے میں، اس نے پہلے خطبہ دے دیا، بعد میں نماز پڑھائی. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کام کیا یہ خلاف سنت ہے. وقت کے گورنر ہیں، کھڑے ہو گئے، تم کو جو کرنا کرو، لیکن تم نے خلاف سنت کیا ہے. مروان بن حکم اپنی توضیح بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے خطبہ اس لیے دیا، بعد میں نماز اس لیے پڑھائی. لوگ نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سنتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، جو بھی توضیح کریں، لیکن آپ نے خلاف سنت کام کیا ہے. حضرت ابو مسعود خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو مسعود آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، وہ مانے یا نہ مانے، آپ نے حق بات کہہ دی، نبی کی حدیث پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم، آپ قیامت میں نہیں پکڑے جاؤ گے. میرے اندر، آپ کے اندر، آج تو بڑے ہوں چھوٹے ہوں، میں نے بتایا ابھی، سامنے ہر ایک انسان کے سامنے برائی ہو رہی ہے، لیکن توفیق نہیں بولنے کی. کب بولیں گے بھائی؟ اب کوئی نبی آنے والا ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کو ہے، ہر ایک کو کرنا چاہیے. لیکن بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جب سامنے ہم برائی دیکھتے ہیں نا، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں رہتے ہیں کہ اس برائی سے روکیں. حالات بھی ایسے ہوتے ہیں، سامنے برائی دیکھ کے بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں کہ برائی سے روکیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے حالات آئے، ایسی سچویشن آئے، ایسی پوزیشن میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ تعلیم دی اور کہا کہ انکار منکر کے 3 مراتب ہیں. بہت اہم، توجہ سنیے اس حدیث کو. انکار منکر کے یعنی کوئی بھی برائی سے روکنے کے 3 اسٹیپ ہیں. انکار منکر کے 3 مراتب ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 40 پہ 9 اور 50 میں، دونوں حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. نبی کی حدیث عام ہے، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، من رأى منکم، تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے، برائی کرتے ہوئے دیکھے سامنے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے. ہو ہاتھ سے مطلب اپنی طاقت سے، قوت سے روکے. حاکم ہے، قاضی ہے، ماں باپ ہے، ٹیچر ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، طاقت سے اس کو روکیں. آپ اگر برائی سامنے ہو رہی ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، تو پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے طاقت نہیں، زبان سے اس برائی کو بولنے کی غلط کام ہے. جس طریقے ابھی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مروان بن حکم کو، زبان سے بولے غلط ہیں. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے تو کم سے کم برائی کو برائی جاننا بھائی. وذالک اضعف الایمان، اور ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 50 میں ہے کہ جو آدمی برائی کو، فمن جاہدہم بیدہ، جو آدمی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے یعنی جہاد کرے، فہو مؤمن. ومن جاہدہم بیدہ بلسانہ فہو مؤمن، جو آدمی اپنے زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. جو آدمی اپنے قلب سے، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جو آدمی اپنے قلب سے، دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اگر برائی دل میں جانے نا، یہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اب سمجھو کہ اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے سینے میں ایمان ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. پتا چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ، یہ ایمان کا حصہ ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا وہی یہ کام کر سکتے ہیں. اگر یہ کام نہیں کر رہے، گویا کہ میرے اندر، آپ کے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. ایمان ختم تو آدمی مردہ سے بھی بہتر ہے وہ انسان. ایمان نہیں بھائی تو کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی منکر کی سلسلے میں کچھ اہم باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں. آخر میں اہل علم نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی جو فریضہ ہے، اس کے سلسلے میں 2 اہم باتیں بیان فرمائی. پہلی بات کی یہ کہ آپ جب دیکھیں
کہ اگر میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے برائی ختم ہونے کے بجائے اس سے بڑی برائی جنم لینے والی ہے تو ایسی سچویشن میں ایسی حالت میں خاموش رہیں گے اور وقت کا صحیح وقت کا انتظار کریں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی بیڑی پی رہا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے اس کو میں بولوں گا اتنا حد دھرم انسان ہے یہ, اگر میں اسے بولوں گا کہ حرام ہے بیڑی پینا تو ابھی آپ کے سامنے میرے سامنے جا کے وہ شراب پی کے دکھائے گا. وہ اتنا ایسا کٹر انسان ہے, ایسے نفرت والا انسان ہے وہ. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ ایسا انسان ہے برائی ختم کرنے کے بجائے اگر اس سے بڑی برائی جنم لے رہی ہے تو وقت کا انتظام کریں گے, صحیح ٹائم دیکھیں گے اور حکمت سے اس کو بتائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 میں کہتے ہیں بہت اہم بات پتے کی بات ہے کہ برائی سے نفرت کریں. کس سے نفرت کریں؟ برائی سے نفرت کریں, گناہ سے نفرت کریں, گناہ کرنے والوں سے ہمدردی کریں. برائی کرنے والوں سے, گناہ کرنے والوں سے کیا کریں؟ ہمدردی کریں, کیونکہ اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے. اس کی ایک مثال, چھوٹی سی مثال ہے. آپ کو معلوم ہے شیخ ابن باز جو سعودی عرب کے بڑے مفتی گزرے ہیں, ایک نوجوان ایک شخص آتے ہیں, کچھ باتیں کیے ہیں, کچھ مسئلے پوچھتے ہیں, لیکن جب بات کر رہے ہیں تو ان کی منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہے کیونکہ ابھی وہ بیڑی پی کے سگریٹ پی کے ابھی آیا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا اخلاق تھا, کیا اسلوب تھا. اللہ اکبر. بڑے توجہ سے ان کی بات سن رہے ہیں, منہ سے بدبو آ رہی ہے, بڑے توجہ سے ان کی باتیں سن رہے ہیں, ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ غفر اللہ لک, غفر اللہ لک, اے میرے بھائی اللہ آپ کو بخش دے, اے میرے بھائی اللہ آپ کو معاف کرے. بات سن رہے ہیں, زبان میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اگلے والے سامنے والے آدمی کی. یہ اخلاق دیکھ کر کہ وہ سمجھ گیا, وہ آدمی وہ سمجھ گیا کہ میں جب بھی بیڑی پیا ہوں, سگریٹ پیا ہوں نا, اس کی جو ہے بو آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, اس وجہ سے شیخ بہت جو ہے متاثر ہوئے ہیں. وہ سمجھ گئے. اسی مجلس میں وہ نوجوان وہ آدمی عہد کرتے ہیں کہ شیخ محترم, مفتی محترم, آپ گواہ رہیں, میں ابھی اسی وقت میں بیڑی سگریٹ کو چھوڑتا ہوں, اب میں کبھی بھی نہیں پیوں گا, میں عہد کرتا ہوں آپ سے. اللہ اکبر. یہ اسلوب, یہ طریقہ ہمارے اندر ہے. ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی برائی کرتا ہے, کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے, ہم ڈائریکٹ بولتے تھے تم تو جہنمی ہیں, تم تو ایسے ہے, تم کو اللہ معافی نہیں کرے گا. فیصلہ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ نبی بھی ایسا ہے, بولے نہیں تو ہم کون بولنے والے ہیں؟ ہم کو بڑے پیارے انداز سے, اچھے اسلوب سے بولنا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں یہ 2 اہم باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آخری چیز میرے محترم بھائیوں, جس سماج میں, جس سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ کوئی انجام نہیں دے رہا ہے, یعنی بھلائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں اور برائی دیکھ کے بھی برائی سے نہیں روک رہے ہیں, ایسا سماج, ایسا سوسائٹی, ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے. ایسے تمام لوگ ملعون ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 70 پہ 8 میں اور 70 پہ 9 اور 70 پہ 8 اور 70 پہ 9 میں دونوں روایت ہیں, دونوں آیت ہیں. کہتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس لیے کہ نافرمانیاں کرتے تھے یہ اور اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جاتے تھے. آگے کہتے ہیں وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ, کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ صفت تھی, برائی آپس میں کرتے تھے لیکن كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ, برائی سے ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے. برائی ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے کہ برا کام ہے. لبئس ما كانوا يفعلون, کتنا برا ہے یہ جو کر رہے ہیں. اللہ رب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پر جو لعنت کی گئی ہے نا بنی اسرائیل کی, ان کافروں پر, ان کی کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کہ آپس میں برائی پر تنقید نہیں کرتے تھے, برائی کو نہیں روکتے تھے. حافظ ابن کثیر نے اس آیت تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بھی گناہ اور حرام کاموں پر ٹوکتے نہیں تھے, بولتے نہیں تھے. اسی لیے اللہ نے ان کو کیا کیا, ان کو سزا دی اور لعنت برسائی. اسی طریقے سے
जिस कौम में, जिस गांव में, जिस बस्ती में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का ये फरीजा अंजाम नहीं देते हैं, भलाई का हुक्म नहीं देते हैं, बुराई से नहीं रोकते हैं, मन चाहे जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह का अजाब आएगा। ऐसे लोगों पर अल्लाह का अजाब आएगा। फिर उसके बाद, अजाब आने के बाद फिर अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ भी करेंगे तो उसके वक्त दुआ भी कबूल नहीं होगी। इतनी बड़ी सजा है ये। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन बिल मारूफ व लतनहौन अनिल मुनकर। अल्लाह की जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, प्यारे नबी फरमा रहे हैं, तुम जरूर व जरूर नेकी का हुक्म दो, तुम जरूर व जरूर बुराई से रोको, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाए। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। फिर उसके बाद, अजाब आने के बाद फिर तुम दुआ करोगे, सुम्मा तदऊनहु, अल्लाह से तुम दुआ करोगे, फला युस्तजाब लकुम, तुम्हारी दुआ भी रद्द कर दी जाएगी, तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होगी। मेरे मोहतरम भाइयों, खुलासा कलाम यह है कि जिंदगी में जहां हम बहुत बेशुमार नेकियां करते हैं, जिंदगी में जहां बहुत सारे और खैर काम करते हैं, जहां मैं खुद नमाज पढ़ता हूं, आप खुद नमाज पढ़ते हैं, आप खुद तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, जहां आप खुद मस्जिद का आबाद करते हैं, वहीं मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में, सोसाइटी में, घरों में देखें कि कौन बेनमाजी हैं, कौन गुनाह काम कर रहे हैं, उनको जाके बताएं, उनको अल्लाह के नबी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजे को अंजाम देने की कोशिश करें, वरना अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे। हम में से हर एक जिम्मेदार है। अल्लाह के फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब के सब अपनी जिंदगी में जिम्मेदार हो, हर एक को उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह ताला रोज क़यामत पूछेंगे, सवाल करेंगे। इससे पहले कि अल्लाह सवाल करे क़यामत के दिन, मुझे और आपको चाहिए कि उस सवाल की तैयारी अभी से करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का इस फरीजे को हर एक को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।